نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بھوپال کے بزم نیرو ٹیم نے ایک یہ ارادہ کیا، یہ عزم کیا کہ ہمیں علم کی روشنی کو گھر گھر پہنچانا ہے۔ یہ ذمہ انہوں نے اپنے نازک کندھوں پر اٹھایا اور اپنی وسعت بھر وہ ہر ممکن کوشش کرتے رہے، لیکن ملک کے حالات وبائی مرض کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ جو بڑھتا چلا گیا، تو پھر ایک تھوڑا سا خدشہ سا پیش ہوا کہ اب یہ سلسلہ کیسے جاری ہوگا، کیونکہ ہم باہر نکل کر آن دا روڈ جلسے تو کر سکتے نہیں، پروگرام نہیں کر سکتے، تو پھر لوگوں تک باتیں دین کی کیسے پہنچائیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ جو بندہ خلوص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی راستہ ان کے لیے نکال ہی دیتا ہے۔ حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان کا ایک قول بہت مشہور ہے۔ حافظ ملت فرماتے تھے، جس کی نگاہ مقصد پہ ہوگی، کام میں خلوص ہوگا، تو کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اسی طرح سے موجودہ دور کے رئیس القلم علامہ یاسین اختر صاحب فرماتے ہیں کہ حوصلے اگر بلند ہوں، نیت میں اخلاص و سچائی ہو اور واقعی کچھ کر گزرنے کی ہمت و توانائی ہو، تو اللہ عز و جل پردہ غیب سے سبیل مہیا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی ہوا کہ بزم نوری ٹیم پوری عظمت، پوری حوصلے کے ساتھ، اور ان کے نیت میں خلوص بھی تھا، تو انہوں نے یہ سلسلہ آن دا روڈ نہ ہو سکے تو انہوں نے آن لائن شروع کیا، اور مکسر کے ذریعے یہ پروگرام آپ تک برابر پہنچتا رہا۔ اور رمضان المبارک نے اس میں انہوں نے اسپیشل پروگرام چلائے ہیں۔ ایک رمضان سے لے کے اب تک ہمارے بہت سے علماء اکرام نے اس خدمت میں حصہ لیا اور آپ تک اچھی باتیں پہنچائی۔ اس بار یہ ذمہ داری مجھ تک آئی ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں شکر گزار ہوں بزم نیرو ٹیم کا، اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی عطا فرمائے اور حاسدین سے ان کو بچائے۔ میرا آج کا موضوع ہے زکوٰۃ دین کا ایک اہم فرض ہے۔ اسی کے متعلق گفتگو کرنی ہے، اور کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر اپنی بات پوری کر لیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں نماز کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے، اور کم و بیش تقریباً 32 بار 32 ٹائمز زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ ہی کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ کنٹینیو نہیں، لیکن تقریباً 32 بار قرآن مقدس میں دونوں کا ذکر ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر آیا ہے، اور اس سے بھی زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ نماز ایک اہم عبادت ہے۔ بلکہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ پھر اسی اہم چیز کے ساتھ ایک چیز کا برابر ذکر کرنا، وہ خود اس کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر کوئی گریٹ پرسنالٹی کا مالک ہو، تو وہ جس بھی فنکشن میں جائے تو کوئی ایسی چیز ہے کہ اس فنکشن میں اس کے ساتھ وہ ہمیشہ موجود رہتی ہے۔
وہ کسی انٹرویو فنکشن میں جائے گا تو بھی وہاں ہے، کسی پریس کانفرنس میں جائے گا تو بھی اس کے ساتھ ہے، اسی طرح کسی مقامی عوامی جگہ پر جاتا ہے تو بھی وہ چیز اس کے ساتھ رہتی ہے، اور خاص جگہوں میں ہوتا ہے تو بھی وہ چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو دیکھنے والے فوراً دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس بندے کے ساتھ جو یہ چیز لگی ہوئی ہے واقعی یہ بہت اہم ہے، عام نہیں ہے، بلکہ جس طرح یہ بندہ اتنا اہم ہے اسی طرح اس کے ساتھ یہ ہمیشہ جو چیز لگی رہتی ہے یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے، اور لوگ اس کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے بھی ہیں۔ سیم ایسے ہی نماز کی اہمیت کا سب کو پتہ تھا۔ اللہ رب العزت نے تقریباً 32 بار قرآن مقدس میں زکوٰۃ کو اس کے ساتھ ذکر کر کے اس کی اہمیت کو بتایا کہ جس طرح نماز اہم ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی اہم ہے، اور اسی اہمیت کے پیش نظر فقہاء اسلام نے جو حکم نماز کا دیا ہے وہی حکم زکوٰۃ کا بھی دیا ہے۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کی فرضیت کا انکار کیا تو وہ دائرۂ اسلام سے نکل جاتا ہے، یوں ہی جس نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا تو وہ بھی دائرۂ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو دونوں کا ساتھ میں ذکر ہونا خود یہ بتا رہا ہے کہ زکوٰۃ دین کا ایک اہم فرض ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں وہ ہم کیوں کرتے ہیں، ہمارا اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور دیگر اچھی عبادتیں کرتے ہیں، اس سے مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک مقصد ہے، کیا؟ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، صرف اپنے رب کی رضا کے لیے ہم وہ عبادتیں کرتے ہیں۔ اب رضائے الہی کے لیے کسی کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو ڈائریکٹلی اس کے بارگاہ میں پہنچ کر نیاز مندی کا اظہار کر دیا جائے، اس کے بارگاہ میں اپنی نیاز مندی کا اظہار کر دیا، اپنی خدمت کا اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے محبوب جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، تو جب اس کے جو محبوب چیزیں ہیں، جو محبوب بندے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جو ان کو محبوب ہوں گے وہ خود بخود ان سے راضی ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا بچہ گم جاتا ہے تو اگر کسی کو مل گیا تو اس نے حفاظت سے اپنے پاس رکھا، اس کو کھلایا پلایا، اس کی اچھی حفاظت کی، پھر اس کے گھر والوں کو اطلاع کیا کہ فلاں بچہ ہے، ملا ہے، جس کا بھی ہو وہ آ کر لے جائے۔ تو جیسے ہی اس کے پریشان حال ماں باپ کو پتہ لگتا ہے کہ میرا گمشدہ بچہ فلاں جگہ ہے، فوراً وہاں جاتے ہیں، اور جب بچے کو اپنی اچھی حالت میں دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اور جب بچہ ان سے یہ کہہ دیتا ہے کہ ممی یا پاپا اس فلاں انکل نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے بھوک لگی تھی، مجھے کھانا کھلایا، مجھے پیاس لگی تھی، مجھے پانی پلایا، جبکہ میں پریشان تھا تو میرا منہ دھلایا، مجھے میری بہت حفاظت کی، باہر ڈر رہا تھا، مجھے بہت حفاظت سے انہوں نے رکھا۔ تو جیسے والدین یہ سنتے ہیں تو فوراً والدین کے دل میں اس شخص کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس نے میرے بچے کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، تو فوراً اس کے پاپا یہاں پر کہہ بھی دیتے ہیں کہ میرے بھائی تم نے میرے بچے کی حفاظت کی ہے، میرے بچے کی مدد کی ہے، تمہیں زندگی میں کبھی کوئی مدد کی ضرورت آئے گی تو مجھے ضرور یاد کرنا، میں ہمیشہ تمہارے لیے کھڑا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جذبہ کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ ماں باپ کو اس کے بچے سے محبت تھی، اس شخص نے اس بچے کے ساتھ اس نے سلوک کیا تو آٹومیٹک اس کے ماں باپ کے دل میں اس شخص کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ اسی طرح سے نماز اور زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ رب العزت کو ڈائریکٹ بندہ اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں جب بندہ نماز میں سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے بندہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اس کے مخلوق کے ذریعے اس کے مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے کے سے راضی ہو جاتا ہے، اس پر اپنا کرم کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سے جہاں ہمیں رضائے الہی بھی حاصل ہو رہی ہے وہیں رضائے مخلوق الہی بھی حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، زکوٰۃ سے دو چیزیں، رضائے الہی بھی اور رضائے مخلوق الہی بھی، دونوں چیزیں ہم سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ رضائے الہی تو مقصود ہے، اب مخلوق الہی یعنی اللہ کے مخلوق کی رضا حاصل کر کے ہم کیا کریں گے؟ اس سے ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیں اس سے ہمارا بے شمار فائدہ ہے۔
سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ جب ہم اپنے بندوں کی خدمت میں ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت بھی ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ حدیث پاک مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد سب میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے ہم مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ مدد میں، اس کی رحمت ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم کسی بندے کی مدد کرتے ہیں تو اس کی حاجت روائی ہوتی ہے اور اس کی ہم حاجت کو دور کر دیتے ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی بندے کی حاجت روائی کرے اللہ دین و دنیا میں اس کی حاجت روائی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ۔ اور ایک دوسرے مقام پر آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف سے رہائی دے گا تو اللہ قیامت کے دن اس سے مصیبتیں دور فرمائے گا۔ اور سب سے بڑا فائدہ کہ ہم جب کسی بندے کی زکوٰۃ کی یا کسی کے ذریعے مدد کرتے ہیں تو ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور اس دعا کا فائدہ کیا ہوتا ہے سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک بخاری شریف میں ہے کہ تم کو اللہ کی مدد اور رزق ضعیفوں کی برکت اور ان کی دعاؤں کے سبب پہنچتا ہے۔ تو دیکھیے حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مخلوق الہی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا ہمیں بے شمار فائدہ پہنچتا ہے۔ تو زکوٰۃ ایک دین کا اہم فرض ہے۔ اس نقطۂ نظر سے بھی ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ زکوٰۃ سے ہمیں رضائے الہی کے ساتھ ساتھ رضائے مخلوق الہی بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ قرآن کے حوالے سے زکوٰۃ دین کا ایک اہم فرض ہے، وہ بیان ہوا۔ اب آئیے حدیث پاک دیکھتے ہیں، اس میں کیا فرمایا زکوٰۃ کے حوالے سے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کا روزہ رکھنا۔ تو دیکھیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اسلام کی بنیادیں ان 5 چیزوں پر ہے، جس میں سے ایک زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے خود ہمیں زکوٰۃ کے ایک اہم فرض ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ آپ خود غور کریں کہ سرکار نے فرمایا کہ اسلام کی بنیادیں ہی ان 5 چیزوں پر ہے۔ دیکھیں ایک مثال دیکھیں آپ کہ ایک گاڑی ہے 4 ویلر، تو 4 ویلر کے اپنے 4 پہیوں پہ کھڑی رہتی ہے۔ جب تک چاروں پہیے اس کے سلامت رہتے ہیں تو گاڑی بھی صحیح سے چلتی ہے اور آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ لیکن ان چاروں میں سے اگر ایک پہیہ بھی کمزور ہوا، ان چاروں میں سے اگر ایک میں بھی کمی آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے۔ اسی طرح اسلام کی بنیادیں ان 5 چیزوں پر ہے، جس میں سے ایک اہم کیا ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ تو ہم جب گاڑی ایک دنیاوی چیز ہے، اس کا ایک پہیہ خراب ہو جائے تو ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو زکوٰۃ جو اسلام کا بنیادی ایک اہم بنیاد ہے، جب اس میں کمی آئے گی تو ہم جنت تک کیسے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تو حدیث پاک میں صاف طور پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جو زکوٰۃ نہ دیں اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو زکوٰۃ نہ دیں اس کی نماز ہی مقبول نہیں ہوتی۔ اب آپ سوچیں، ایک دوسرے حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 4 چیزیں اللہ نے اسلام میں فرض کی ہیں، جو ان میں سے 3 ادا کرے وہ اسے کچھ صلہ نہ دے گی جب تک کہ چاروں نہ ادا کر لیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ رمضان اور حج کعبہ۔ تو دیکھیں کوئی بندہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم دوسری عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن اس پہ زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے،
گویا کہ پھر اس کو نہ نماز فائدہ دے گی نہ دیگر عبادتیں فائدہ دیں گی۔ تو اس حوالے سے بھی ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک بہت اہم فریضہ ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے اور ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہیں، تو یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ زکوٰۃ دین کا ایک اہم فرض ہے۔ اب کسی کے ذہن میں آئے گا کہ زکوٰۃ ہے کیا اور زکوٰۃ کب فرض ہوئی ہے؟ تو دیکھیں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ تو زکوٰۃ ہوتی ہے کہ اپنے اس مال سے جو حاجت سے زائد ہو اس کا ایک مخصوص حصہ نکال کر اللہ کے لیے کسی شریف فقیر کو مالک بنا دینا، یعنی اپنے مال کو ہم کسی اور کا مالک بنا دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو یہی کہلاتی ہے زکوٰۃ۔ اب ایک ذہن میں یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ ہم کما رہے ہیں، ہم نے محنت کی، ہم نے مشقتیں اٹھائی، پھر اٹھا کر کسی غریب کو دے رہے ہیں، تو کیا اسلام ہم سے ٹیکس جیسا معاملہ نہیں کر رہا ہے کہ جیسے ہم اس کنٹری میں رہتے ہیں اور گورنمنٹ نے جو ہمیں سویدھائیں دے رکھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو پھر گورنمنٹ ہم سے اس پہ ٹیکس لیتی ہے، تو زکوٰۃ بھی کہیں ٹیکس تو نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں زکوٰۃ بالکل بھی ٹیکس نہیں ہے اور نہ ہی اس کو کوئی ٹیکس سمجھے، بلکہ زکوٰۃ تو اللہ رب العزت نے ہم پر جو فرض کی ہے وہ انسانی صلاح کے لیے اور اسی کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، بلکہ معاشرے میں ایک اچھا نظام قائم کرنے کے لیے زکوٰۃ کو ہم پہ فرض کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ سے کیا ہوگا؟ ایک باہمی امداد کا ایک مکمل نقشہ سمجھ میں آتا ہے کہ امیر غریب کی مدد کرے گا اور غریب اس کے لیے محبت کا مظاہرہ کرے گا، اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا۔ تو جس معاشرے میں اجتماعیت و اتحاد کا ماحول پیدا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ معاشرہ کتنا خوبصورت نظر آئے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف تو دولت مند حضرات بخل ہے، حسد ہے، اس جیسی برائی سے محفوظ رہ کر اس بات کو خدا کا احسان اور اپنی مغفرت کا سامان جانتے ہیں، اور یہ کہ ان کو کسی غریب کی ضرورت پوری کرنے کی موقع ملا ہے کہ اللہ نے ان کو مال دیا اور پھر انہوں نے کسی غریب کی مدد کی اور اللہ نے انہیں اس اہل بنایا۔ دوسری طرف غریبوں کے دل میں اپنے ان محسنوں کے لیے محبت اور جذبہ تعاون پیدا ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب دونوں جانب سے ایسے جذبات ابھرتے ہیں تو اس کی بعد جو معاملہ پیش آتا ہے تو اسی کی شکل میں ایک اچھا معاشرہ ہمارے سامنے نظر آنے لگتا ہے۔ اور ذہن میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خیال آئے کہ زکوٰۃ جب کسی مالدار بار بار زکوٰۃ ادا کریں گے تو ان کے ذہن میں یہ پروسیس نہ آ جائے، یہ تکبر نہ آ جائے کہ ہم ہی ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور ہمارے سہارے یہ غریب جیتے ہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ، یہ بھی ذہن میں کسی کے سوال آ سکتا ہے کہ زکوٰۃ نے تو ہمارے معاشرے سے غریبی ختم ہی نہیں کی، کیونکہ یہ غریب ہے وہ ہمیشہ اسی آس میں بیٹھا رہے گا کوئی زکوٰۃ دے دے گا ہمارے سال بھر کا خرچہ چل جائے گا۔ تو زکوٰۃ سے تو ایک طرح سے امیروں کے اندر غرور اور غریبوں کے اندر سے لاچاری ختم نہیں کر رہی ہے، معاشرے سے غربت کیسے ختم ہوگی؟ تو دیکھیں یہ سوال اگر کسی کے ذہن میں آئے تو میں اس سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے فلسفہ زکوٰۃ کو سمجھیں کہ آخر زکوٰۃ کو کیوں اور کیسے فرض کیا گیا، تو آپ کو خود بخود اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ دیکھیں اسلام نے جو زکوٰۃ کا سسٹم لاگو کیا ہے تو لاگو کرنے سے پہلے انسانی ذہن کی وہ اصلاح کرتا ہے، اس کے دماغ میں یہ بات بٹھاتا ہے کہ تمہارے پاس یہ جو کچھ مال ہے نا یہ سب رب کا عطیہ ہی ہے، اور اس کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ تمہارے پاس یہ مال دیا ہے اللہ رب العزت نے۔ صرف اپنی محنت، اپنی مشقت اور عقل سے دولت نہیں ملتی ہے۔ اگر واقعی صرف محنت، مشقت اور عقل سے ہی دولت ملتی تو آج کوئی بھی طاقتور یا مضبوط یا عقل مند غریب نہیں ہوتا۔
اور اسی طرح سے اس کو یہ بھی یقین دلاتا ہے مذہب اسلام کہ تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے نا، اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں ضرور ملے گا اور اس سے بہتر ملے گا۔ اور خدا کے بینک میں واقعی اگر صحیح طریقے سے اور وقت پر قسطیں جمع کرتے رہو گے تو اس بینک سے تمہیں 70 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ ایک تو یہ فلسفہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلام نے ہر مالدار پر زکوٰۃ فرض نہیں کی، بلکہ اس کا مخصوص نصاب بنایا ہے، اس میں ایک تھوڑی سی مقدار 2.5% زکوٰۃ نکالی اور اصول متعین کر دیے کہ آپ فلاں کو دے سکتے ہیں، فلاں کو دے سکتے ہیں، فلاں کو دے سکتے ہیں، بس۔ تو اسلام نے ایک طرف تو مالداروں کو زکوٰۃ دینے کا پابند بنایا، دینے پر فضائل بیان کیے اور نہ دینے پر تادیبی کارروائی اور عذاب کی وعیدیں سنائی ہے تاکہ دلوں سے مال کی محبت کم ہو جائے، اور دوسری طرف زکوٰۃ کو مال کا میل کچیل کہہ کر حاجت مندوں کی غیرت کو جگایا ہے، ان کی حمیت کو بیدار کیا ہے کہ اگر آج تم ضرورت مند ہو، آج تم مجبوری کے حالت کے تحت زکوٰۃ کو قبول کر لی ہے، لیکن جان لو جو کچھ تم لے رہے ہو یہ حقیقت میں لوگوں کے مالوں کا میل اور کچیل ہے۔ آئندہ تمہاری شرافت کو قطعاً یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس زکوٰۃ کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، بلکہ معاشی اعتبار سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرو، بلکہ ایک باعزت انسان بنو، اور تمہارے اندر اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، جو خوبیاں دی ہیں، ان کے بروئے کار لا کر، اور خود تم اپنے اندر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے اس لائق بننے کی کوشش کرو کہ دوسروں کو زکوٰۃ دے سکو، کسی کے میل اور کچیل پر ڈیپینڈ نہ رہو۔ تو یہ ہے اسلام کا فلسفہ زکوٰۃ، کہ مالداروں کے ذہن سے یہ بات ڈال دی کہ وہ کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے سے دوسروں کو دے رہے ہیں، اور دوسری طرف غریبوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ یہ جو آپ کو مل رہا ہے یہ ایک میل اور کچیل ہے، تو خدا را اس پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھے رہو، بلکہ اللہ نے جو تم کو صلاحیت دی ہے جو اس کو بروئے کار لائیے، اور آج مجبوری کی حالت میں زکوٰۃ لے لی، لیکن کل کو یہ ضرور کوشش کرتے رہو کہ تم زکوٰۃ لینے کی بجائے دینے والے بن جاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ ذہن بنا کے اسلام ہم کو زکوٰۃ کا نظام دے رہا ہے تو پھر کیوں کر غریب امیروں کے ذہن میں تکبر، اور غریب ہی رہ جائے گا۔ بلکہ فلسفہ زکوٰۃ کو حقیقت معنوں میں کوئی سمجھے گا تو یقیناً دنیا سے غریبی بھی ختم ہو جائے گی۔ اب اسلام یہ کہتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، حالانکہ زکوٰۃ دینے والا، صدقہ دینے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ بھائی میں نے تو زکوٰۃ دی، میرا پیسہ جو تھا وہ کم ہوا ہے، اور اسلام کہہ رہا ہے کہ مال کم نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ظاہراً ہمیں لگتا ہے کہ مال کم ہو گیا، لیکن واقعی جو سچے دل سے صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، ان کے مال میں ایسی جگہ سے اضافہ ہوتا ہے کہ ان کا گمان بھی نہیں جاتا کہ یہاں سے بھی پیسے آ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائے 7 بالیاں، یعنی ایک دانہ تھا اس سے 7 بالی نکلی، پھر ہر بالی میں 100 دانے نکلے، تو اس طرح 7 دانوں میں 700 دانے ہو گئے، اور اس سے بھی زیادہ اللہ بڑھائے گا جس کے لیے چاہے۔ اللہ وسعت والا اور علم والا ہے، یعنی کوئی اللہ کی راہ میں تھوڑا دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مال میں برکت دیتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، جیسے کہ ایک کسان ہے، وہ اپنے کھیت میں جاتا ہے بیجوں کی پوری بوری لے کر، اور کیا کرتا ہے، کھیت میں اپنی بیجوں کی بوری پوری خالی کر کر آ جاتا ہے، تو ظاہر تو یہی دکھتا ہے اس نے اپنی پوری بوری خالی کر دی، لیکن کچھ مہینے بعد جب کھیتیاں تیار ہوتی ہیں، جب وہ لہلہانے لگتی ہے، جب کھیتی کٹ کر گھر میں آتی ہے تو وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ میں لے کے گیا تھا تو 1 بوری بیج، لیکن جب لوٹ رہا ہوں
تو 1 بوری 2 بوری نہیں بلکہ کنٹل کے کنٹل میرے گھر پہ اناج آ رہا ہے۔ یہی مثال ہے صدقات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دینے کا، کہ بظاہر تو اس کو یوں لگتا ہے کہ میرے 2.5% میرے مال سے کم ہو گیا، لیکن اللہ اس کے مال میں ایسا اضافہ کرتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ میرے مال میں کہاں سے اتنی برکتیں آ گئی۔ اور جو واقعی زکوٰۃ دیتے ہیں وہ خود اس چیز کو محسوس کرتے ہوں گے، اور انہوں نے محسوس کیا بھی ہوگا کہ اللہ نے کہاں سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ اور وقت بھی بہت ہو رہا ہے، لیکن باتیں اب تک باقی رہ گئی ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کچھ اور فضائل زکوٰۃ کے بیان کیے جاتے تاکہ لوگ اس کی طرف اور مائل ہوتے، لیکن وقت کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ بس ایک بات، جب بھی آپ صدقہ دیں اس نیت سے دیں کہ ہم یہ جو دے رہے ہیں کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ رب کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس لائق بنایا۔ اور ذہن میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یہ ہمیشہ قائم رکھیں کہ صدقات سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اور میرا تو اپنا خود کا تجربہ ہے، کئی بار ایسا ہوا میرے ساتھ کہ اب تک میری کنڈیشن ایسی نہیں آئی کہ مجھ پر زکوٰۃ واجب ہو، لیکن پھر بھی جو بھی تھوڑے بہت پیسے رہتے ہیں تو کسی غریب کی اگر جہاں مدد کی میں نے، تو اللہ رب العزت ایسی جگہ سے میرے لیے انتظام فرماتا ہے کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے پاس یہاں سے پیسے آ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں اپنا پرسنلی بتا کے بات کو مکمل کروں۔ ایک بار میں مسجد میں، اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا، تو ہوا یہاں پر یوں کہ میرے جیب میں اس وقت صرف 100 روپے تھے، صرف 100 روپے۔ اور نماز کے بعد ایک دیکھا کہ باہر ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور وہ مانگ رہے ہیں، اور شاید اپنی بچی کے لیے مانگ رہے تھے، اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی۔ تو پھر میں نے دل میں سوچا کہ یار 10-20 روپے کھلے ہوتے تو میں دے دیتا، اب 100 کا نوٹ ہے اور وہی ایک ہی نوٹ ہے، اب دے دوں گا تو کیا ہوگا۔ پھر فوراً میرے ذہن میں اس وقت آیا ہے سرکار نے ارشاد فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ میں نے اسی نیت سے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ پیسہ نکالا، ان کو دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، یہ دیکھیے غیر اختیاری طور پر، بالکل کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ ہمارے قریب کے ایک ہیں، ان کی چھت ڈلنے والی تھی، تو انہوں نے کہا کہ علماء اکرام اگر ہمارے چھت پہ جا کے دعا کر دیں تو یہ کامیاب ہو جائے گی، کوئی بہت بڑی چھت ڈالنی تھی۔ تو مسجد کے امام صاحب، قاری صاحب، اور مجھے بھی کہا حضرت آپ بھی چلیے، تو میں بھی ساتھ میں چلا گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے رسمی فاتحہ ہے، کوئی متعینہ فاتحہ بھی نہیں کہ کچھ امید بھی رہے، کوئی امید نہیں تھی، بالکل ہم ایسے ہی آرام سے فاتحہ کی نیت سے گئے، دل میں ذرہ خدشہ نہیں تھا کہ یہاں پر کچھ ہونے والا ہے۔ گئے، فاتحہ پڑھی، سب کچھ ہوا۔ فاتحہ کے بعد جیسے ہم نکل رہے تھے، صاحب خانہ نے سب کے ساتھ مصافحہ کیا، اور مجھے بھی مصافحہ میں کچھ روپے دیے۔ حالانکہ میں منع بھی کر رہا تھا، اس کی کیا ضرورت ہے، لیکن انہوں نے زبردستی مجھے دیے، میں نے جیب میں رکھ لیے۔ گھر پہ آ کے دیکھا تو وہ 200 روپے تھے۔ مجھے اس وقت فوراً اس ارشاد کی طرف گیا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ رب العزت سے ڈرتا تو اللہ اس کے لیے راہیں کھول دیتا، ایسی جگہ سے اس کو مال دیتا ہے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں آتا۔ خیر، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، اور یہ زکوٰۃ جو ہے اس بے شمار خوبیوں کا حامل ہے۔ وقت ہوتا تو میں ضرور بتاتا کہ اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، لیکن اس تھوڑی سی گفتگو میں آپ کو ضرور یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ زکوٰۃ دین کا بہت اہم فریضہ ہے۔ بس اب میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ یہ زکوٰۃ کا سلسلہ آج ہوا، کل بھی چلے گا، پرسوں بھی۔ کل جو لوگ آج نہیں تھے آپ ان کو کل ضرور لے کے آئیں، کہ کل انشاءاللہ عز و جل زکوٰۃ کے بہت اہم مسائل پہ گفتگو ہوگی، کہ انسان کنفیوز رہتا ہے زکوٰۃ کیسے نکالے، کب نکالیں، کس کی زکوٰۃ ہوگی، کس کی نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں 2 گاڑیاں ہیں تو اب زکوٰۃ ہونی چاہیے، کسی کے 4 مکان ہیں لیکن پھر بھی زکوٰۃ نہیں، کیا وجہ ہے؟ تو کل ضرور تشریف لائیں اور دوسروں کو بھی لائیں انشاءاللہ عز و جل۔ کل بہت ہی اچھا اور پرمغز مسائل پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔